اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو آیات الہیہ کا مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، قرآن کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کی سزا بھی آپ نے سنی، ایسے لوگوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، ابلتا ہوا پانی ہوگا، ہونٹوں کے ساتھ لگائیں گے تو ہونٹ بھی اس پانی میں گر جائیں گے، گھونٹ بھریں گے تو اندر سے آنتنیاں کٹتی کٹتی پخانے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ آج اللہ رب العزت شرک کی تردید فرمائیں گے اور یہ مضمون چلتا رہے گا آخر تک۔ ان آیات کے اندر ان مشرکین کا ذکر ہے جو ایمان والوں کو اپنے راستے پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہر قسم کا مشرکین نے حربہ استعمال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کی انہوں نے حد درجے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ اس پیغمبر کو کیسا روکا جائے کہ تاکہ تبلیغ نہ کر سکے، ہمارے بچے مسلمان نہ ہوں، ہمارے بندے ہم سے جدا نہ ہو۔ تو دو بندے انہوں نے پیش کیے، ایک کا نام ولید بن مغیرہ تھا، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہے، اور دوسرا بندہ عتبہ بن ربیعہ تھا۔ یہ دو بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ولید بن مغیرہ بڑا مالدار تھا اور عتبہ بن ربیعہ اس کی بچیاں تھیں بے حد قسم کی خوبصورت تھی۔ حضور کے پاس گئے، حضور سے باتیں ہوئیں، کہا دیکھیں آپ جب مسئلہ بیان کرتے ہیں، ہمارے الہوں کی نفی کرتے ہیں تو کافی سارے ہمارے درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں اختلاف بنتا ہے تو جھگڑے فساد ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اس طرح کریں، اگر آپ کو مال کی جتنی ضرورت ہے ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ کی آنے والی 7 پشتیں 7 نسلیں بھی کھائیں گی اور ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا تھا عتبہ بن ربیعہ، اس نے کہا اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی دوں گا، جس کے اوپر آپ ہاتھ رکھو گے میں آپ کو وہ دوں گا، بغیر مار کے دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے تمہاری نہ اور بیٹیوں کی ضرورت ہے نہ مجھے مال کی ضرورت ہے۔ ہر حربہ استعمال کیا، حضور کے ساتھ بائیکاٹ کیا، 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بند کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنے کی کوشش بھی نہ کی۔ کوئی کوشش کرتا تو اس کا کھانا پینا دانا پانی سب کچھ بند کر دیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جگہ پہ بند ہو کر رہ گئے تھے، یہ مشکلات تھیں۔ اور ایک شان نزول مفسرین اس کا یہ بھی بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع کے اندر جب جنگ بدر ہوئی نا جی، تو جنگ بدر کے اندر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی طرف سے ہو کر لڑے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل آئے۔ جب مارکا ہو گیا، مارکا ہونے کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی اپنے ابا جان کو، ابا جان آپ اس طرح کریں، آپ نے واپس پرانے دین پہ آ جائیں، آپ ہمیں مت چھوڑیں، اور آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر کئی مشکلات آتی ہیں، لہٰذا آپ اس طرح کریں، ہمارے دین کے اوپر آئیں۔ تو اللہ نے
ان آیات کے اندر مشرکین کے وہ مطالبات جن کے دلوں کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش کہ ہمارے یہ رشتہ دار واپس مڑ کر بے دین ہو جائیں، مشرک بن جائیں، تو فرمایا قل میرے پاک پیغمبر کہ اندعو کیا ہم پکاریں من دون اللہ اللہ کے سوا ما اس مخلوق کو لا ینفعنا جو ہمیں نفع نہیں دے سکتی. اگر ہم ان کی عبادت کریں، ہم ان کے نام کی نظر و نیازیں دیں، ہم ان کے چڑھاوے چڑھائیں، تو یہ چڑھاوے چڑھانا، نظر نیازیں دینا، یہ ہمیں نفع نہیں دے سکتا. اور ولا یضرنا اگر ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہمیں نقصان نہیں دے سکتا. ونرد علی اعقابنا اور ہمیں لٹا دیا جائے ہماری ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں آپ سے کچھ مال لوں یا آپ کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کروں یا آپ کی مانوں تو میں ان کی عبادت کروں جو نفع نقصان کے مالک نہیں. نفع نقصان تب ہی دے سکتا ہے. پتھر کے اندر کیا ہے جی حیثیت، پتھر کے اندر کیا طاقت ہے، لکڑی کے اندر کیا طاقت ہے، مورتی کے اندر کیا طاقت ہے. تم مجھے ان کی عبادت کرنے کا کہتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ خود نفع نقصان کے مالک نہیں، خود چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، تو ہمارے نقصانات یا ہمیں نفع کیسے بخش سکتے ہیں. فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اب ہم ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد واپس ہم ایڑیوں کے بل کفر کی حالت میں جائیں. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض خیران. اللہ نے ایسے لوگوں کی مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ بندہ جو جنگل کے اندر ہے اس کو جنات چمٹ گئے ہیں جی، اس کے ساتھ اثر ہو گیا ہے جی. آج تو کیا ہے جی، ہر بندے کو جنات چمٹ جاتے ہیں جی، اثر ہو جاتا ہے جی. ہر فراڈیا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جی، وہ تعویذ لکھتے ہیں اور لوگ بھی جاتے ہیں جی، اگر کچھ بھی نہ ہو سر میں درد ہو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے بھائی فلانے بندے نے جادو کیا. گھر کے اندر کوئی عورتیں باہر کی آ جائیں نا، تو ہمارے گھر کے اندر کسی بچوں کو کوئی تکلیف ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں وہ فلانی عورت آئی تھی، یہ ہو گیا. یا جھاڑو ہم نے مارا تھا اور باہر وہ گند نکالا تھا اور شام کا وقت تھا تو گھر کے اندر یہ نحوست آ گئی. یا فلانا مہینہ چل رہا تھا، رجب کا مہینہ چل رہا تھا، وہ شادی کی ہے طلاق ہو گئی ہے. رجب کا مہینہ چل رہا تھا اور اولاد نہیں ہوئی. یہ سارے خود ساختہ ہوتے ہیں جی. فرمایا ان کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو جنگل کے اندر چل رہا ہے جی. جنگل کے اندر چلتے چلتے اس کے ساتھ جنات چمٹ گئے اور وہ بندہ ہوش و حواس کھو بیٹھا جی. جنات والے بندے کو اپنے ہوش و حواس نہیں ہوتے اور اس کے ساتھی اسے بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ، اور وہ بندہ حیران پریشان ہے میں کدھر جاؤں، دوستوں کے پاس جاؤں یا جنگل میں جاؤں. تو چونکہ اس بندے کے ہوش و حواس کام نہیں کرتے تو اس بندے کو کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ اب ان کو راستہ سمجھ نہیں آ رہا جی. برادری کی طرف جائیں یا اس پیغمبر کی طرف جائیں. فرمایا لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی ہیں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. ائتنا آجا، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، میرے پاک پیغمبر اعلان کر ان ہدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی ہے، هو الہدی، وہی ہدایت دینے والا ہے. وامرنا لنسلم لرب العالمین، مطالبات کا جواب جی. مشرکین نے مطالبے کیے نا جی، آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا مت کو، آپ کچھ پیسے لے لو یا کسی بچی کے ساتھ شادی کر لو تو ہمارے مطالبات مان لو. تو اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر کہ وَأُمِرْنَا، ہمیں حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، کسی غیر کے سامنے ہاتھ اور سر کو مت جھکائیں. اور دوسرا حکم یہ دیا ہے وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ، یہ کہ ہم نماز قائم کریں، اور وَاتَّقُوا، اس اللہ سے ڈرتے رہیں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ ذات جو اپنی طرف ہم سب کو جمع کرے گی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لات منات عزا ہبل مشرکین مکہ کے زمانے میں، آج کے زمانے میں جو لوگوں نے الہ بنائے ہوئے جن کے نام کی پوجے کی جاتی ہیں، جن کے نام کے بکرے چھترے دیے جاتے ہیں. فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، حق کو ظاہر کرنے کے ساتھ. وَيَوْمَ يَقُول، وہ جس دن کہے گا کن، ہو جا، فیکون، پس ہو جائیں گے. قولہ الحق، اس اللہ کے لیے حق ہے جی، سچ بات کہنا ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اس اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے. آسمان بنانے والا اللہ ہے، زمین بنانے والا اللہ ہے، اور اس کے درمیان میں جو مخلوق ہے اس کو بنانے والا اللہ ہے. بتاؤ یہ تمہارے لات منات عزا ہبل نے
یا جن کے نام کے تم نیازیں دیتے ہو، یا جن کی قبروں پہ جا کر تم چادریں چڑھاتے ہو، یا جن کے قبروں پہ جا کر سجدے کرتے ہو، کیا آسمان بنانے والے یہ ہیں؟ نہیں ہیں۔ زمین بنانے والے یہ ہیں؟ نہیں ہیں۔ جب آسمان بنانے والے یہ نہیں ہیں، زمین بنانے والے یہ نہیں ہیں، تو پھر فرمایا زمین و آسمانوں کی بادشاہت بھی کس کی ہے جی؟ وَلَهُ الْمُلْكُ، اس اللہ ہی کے لیے۔ قیامت کا دن ہوگا، دربار خداوندی لگا ہوگا، اللہ فرمائیں گے اَيْنَ الْمُلُوكُ، کہاں ہے بادشاہ؟ دنیا کے بادشاہ۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی یہ میرا مکان ہے، یہ تیرا مکان ہے، یہ میری کار ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ میرا بینک ہے، یہ بیلنس ہے۔ تو اس وقت اللہ فرمائیں گے کہاں ہے وہ بادشاہ جو دنیا میں کہا کرتے تھے میری بادشاہت، میری صدارت، میری کرسی، میرا اقتدار، میری وزارت، میری فلاں نوکری، فلاں گھر۔ اللہ فرمائیں گے کہاں ہے؟ جواب نہیں آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہے، آج کے دن کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تو وہ ذات ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو راتوں کے اندھیروں میں بھی جانتا ہے، والشہادہ ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ بتاؤ تمہارے معبود چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں؟ یا رات کے اندھیرے کے اندر کوئی چیمٹی چل رہی ہو، کیا تمہارے معبود ان کو جانتے ہیں؟ اس کی پاؤں کی کھسکھساہٹ کو سنتے ہیں یا اس کی بولی کو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادت ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ ذات حکمتوں والی ہے اور خبر رکھنے والی ذات ہے، جو ذات ہر پل، ہر لمحہ، ہر انسان کی، ہر چرند کی، ہر پرند کی، اپنی تمام مخلوق کی خبر رکھنے والی ہے، تو عبادت کی لائق بھی کون ہے جی؟ وہی ذات ہے جو اندر باہر کے حالات کو جانتا ہے۔ اگر کوئی ایسی ذات ہے جو اندر باہر کے جاننے والی ہے تو بتاؤ، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا زمینوں آسمانوں کی بادشاہت میرے ہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر یہ جو تجھے پیشکشیں کر رہے ہیں ان کی پیشکشوں کی طرف مت جانا، اپنا دین کا کام کرتے رہنا، مشکلات آئیں گی، صبر کرنا، مدد کرنا میرا کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، اندعو، کیا ہم پکاریں یا عبادت کریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا غیروں کی، ما، وہ مخلوق کے، لا ینفعنا، جو ہمیں نفع نہیں دے سکتی، ولا یضرنا، اور ہمیں نقصان نہیں دے سکتی، ونرد، اور ہمیں لٹا دیا جائے، علی اعقابنا، ایڑیوں کے بال، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، کالذی، اس شخص کی طرح ہو جائیں، استہوت الشیاطین، جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا، فی الارض، زمین میں، حیران، وہ پریشان ہے، لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ، جو اسے بلاتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، ہدایت کی طرف، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہے، هو الہدی، وہی ہدایت دینے والا ہے، وامرنا، اس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، لنسلم لرب العالمین، تاکہ ہم فرمانبرداری کریں جہان کے رب کی طرف، وان اقیموا الصلاۃ، یہ کہ نماز قائم کرو، واتقوا، اور اس اللہ سے ڈرو، شرک مت کرو، وهو الذی، وہ ذات، الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں سب کو جمع کیا جائے گا، وَهُوَ الَّذِي، اللہ تو وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، زمین کو، بالحق، حق کو ظاہر کرنے والا، حق کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، تو پھر عبادت کا لائق بھی وہی ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جائے گا، محشر کا میدان لگ جائے گا، قولہ الحق، اس اللہ کی بات پکی اور سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اس اللہ ہی کے لیے زمین و آسمانوں کی بادشاہت، یوم ینفخ، جس دن وہ پھونکے گا، فی الصور، سور کے اندر، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تو وہ ذات ہے جو چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ ذات حکمتوں والی ہے، خبیر، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن خبر رکھنے والی ہے۔